السلام علیکم سر. ہمارے مذہب میں 4 شادیوں کی اجازت ہے اور ہمارے اس معاشرے میں صرف 2% ایسے لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو ایسی کیا ضرورت پڑی تھی کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت دی گئی؟ کلیم اللہ صاحب، سوال اس کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ 4 شادیوں کی اجازت ہے اور ہمارے معاشرے میں بڑے 2% لوگ ہیں جو اس کی خواہش رکھتے ہیں. بات آپ کی بالکل درست ہے، میں اس میں متفق ہوں. مگر ایک بات آپ تھوڑا سا غور رکھیں کہ انسانیت کب سے بنی ہے. اسلام ایک وقت کے لیے نہیں ہے، ایک جگہ ایک محلے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ پورے معاشرے کے لیے. رسول اللہ رحمۃ للعالمین ہے، اللہ رب العالمین ہے، اور رسول اللہ کو جو ہے پوری قوم کے، پوری دنیا کے لیے وہ رسول بنا کے بھیجا گیا تھا، کسی ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں ہے. اچھا، اب آپ یہ یاد رکھیں کہ ہر ایک علاقے کا وقت اور معاشرہ بالکل مختلف ہوتا ہے. آج جو آپ نے پہلا سوال، بنیادی سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے معاشرے میں آج کل واقعی 2% لوگ ہیں جو ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اپنے بڑوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ دوسری شادیوں سے بھاگتے ہیں. تو اس کے لیے سمپل سا جواب ہے کہ آج پہلے ہمارا مرد جو ہے وہ 4 عورتوں سے شادی کرتا تھا، آج ہمارا مرد لاتعداد شادیاں کر رہا ہے. شادی کا مطلب ایک ذمہ داری. اچھا، اور میں ابھی اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. دیکھیں، شادی کا مطلب ایک ذمہ داری. آج ایک مرد صرف ایک عورت سے شادی نہیں کرتا، بلکہ آج وہ اس کی شادی یعنی اس کی ذمہ داری اس کی اولاد بھی ہو رہی ہے. جی، میں آپ کمپیئر کر لیجیے آپ، ٹھیک ہے. ایک مرد اپنے بچوں کی ذمہ دار بھی ہوتا ہے آج کے معاشرے میں. بچوں سے مراد کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے بچوں کی اسکول کی فیس دینی ہے، ان کی ٹیوشن کی فیس دینی ہے، ان کے اخراجات لینے ہیں. پڑوسی نے کوئی اچھا کپڑا لیا ہے تو آپ کے بچوں کو وہ چاہیے. پڑوسی کے گھر پہ کوئی گاڑی آئی ہے تو آپ کو بھی وہ چیز چاہیے. پڑوسی کے بچے نے مچھلی پالی ہے تو آپ کو بھی مچھلی پالنی ہے. آپ کے اوپر کتنی ذمہ داری ہیں جو آپ کو اپنے بچے کی آج ادا کرنی ہے. لیکن اگر آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں پرانے دور سے، پرانے معاشرے سے، جس دور میں 4 شادیوں کی بھی اجازت تھی، تو کیا اس دور کے اندر یہ ذمہ داریاں تھیں؟ اس دور کے اندر تو کیا بچوں کی اتنی چیزوں کا خیال کیا جاتا تھا؟ وہ تو بچے پیدا ہوتے تھے، اپنی ایگریکلچر میں چلے جاتے تھے، اپنا کھجور اگانے لگتے تھے، یا لڑائی جھگڑے کے کام میں چلے جاتے تھے، یا جہاد میں نکل گئے، مال غنیمت آ رہا ہے ان کے پاس، یا ان کو اسکول پڑھنے کے لیے. کیا ان کا اسکول موجودہ دور کے اسکولوں کی طرح تھا کہ جس میں 365 دن میں سے صرف 100 دن پڑھائی ہوتی ہے، اور وہ پڑھائی بھی جو ہے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا؟ آخر میں پڑھائی کو بھی اگر ہم اٹھا کے دیکھیں کہ کتنی پڑھائی ہوئی ہے، کتنی پڑھائی ہوئی ہے گھنٹوں کے حساب سے اگر ہم اسکول میں دیکھیں تو پتہ چلے گا گھنٹہ پڑھائی ہوئی ہے. مطلب اسکول میں پڑھائی نہیں ہے، لیکن ماں باپ کو پیسے پورے دینے، ہر بچے کے پیسے دینے، یونیورسٹی کے پیسے دینے، بیٹیوں کے پیسے دینے. کیا پرانے دور میں ایسا تھا؟ نہیں. پرانے دور میں تو اسٹیٹ بچے کو پالتی تھی. بچہ خود پیدل چلتا ہوا جاتا تھا، ایک ٹیچر ہوتا تھا، وہ اس کی محفل لگی ہوتی تھی، وہ سکھا رہا ہوتا تھا اور بچے سیکھ رہے ہوتے تھے. تو کوئی آپ کے پاس ایسی ذمہ داری نہیں تھی جو آج کے دور میں ذمہ داری ہے ان ٹرمز آف بچوں کی تربیت اور بچوں کے خرچے اخراجات اٹھانے کی. دوسری صورت میں ان کی تعلیم. تیسری آپ اٹھا کے دیکھیں، کیا پرانے دور کے اندر اتنے زیادہ آپ کو غلام اور نوکر رکھنے پڑتے تھے جو آج آپ کو رکھنے؟ آج مرد دوسری شادی کی کیا سوچے گا؟ آپ اس کے اوپر نوکروں کی ذمہ داری دیکھیے، نوکروں کی فوج. کھانا پکانے کا الگ، گاڑی چلانے والا الگ، گیٹ کر رکھنے والا الگ، صفائی والا الگ، بچوں کو سنبھالنے والا الگ، اور ابو آل ان سارے نوکروں کے ساتھ ان نوکروں کے ہیلپر الگ. ان کو پیسے کون دے گا؟ او بھائی، ایسی صورت میں آج کا کون سا شخص ہوگا جو شادی کرنے کی سوچے گا دوسری؟ لیکن کیا پرانے معاشرے کی جب آپ بات کرتے ہیں، کیا اس کے اندر ایسا تھا؟ تو غلامی کا معاملہ تھا، غلامی کی چیز تھی، ان کی زمینیں آ رہی ہیں، سب کچھ ہے. اس معاشرے کے اندر 4 شادی اور آج کے معاشرے کے اندر 4 شادی کو سوچنے سے پہلے آپ دیکھیں ان دور کے حالات کیا تھے اور آج کے کیا تھے. اس دور میں پریکٹیکل تھا، آج کے دور میں کیا ہے. پھر ایک سب سے مزے کی بات، آج کے معاشرے میں مرد بھی ڈالڈا کھا کے پیدا ہو رہا ہے اور عورتیں بھی ڈالڈا کھائی نہیں ہے. حضور والا، آپ کون سی شادی کی بات کر رہے ہیں؟ اس دور میں کیا آپ مجھے بتائیے کہ آج آپ کے پاس ڈرائی فروٹ اویلیبل ہے؟ یہاں تو فصلیں اگنے سے پہلے چلغوزے جیسی فصلیں آپ کی بک جاتی ہیں. آپ کے پاس اچھا کھانے کے لیے آپ کے پاس کیا اصلی کھانا موجود ہے؟ بھائی پرانے دور میں وہ گوشت کیا کھاتے تھے؟ اونٹ کا گوشت وہ کھا رہے ہیں، اونٹ کا دودھ وہ پی رہے ہیں، بھیڑ کا گوشت وہ کھا رہے ہیں. یعنی آپ اس گوشت کی تاثیر دیکھیں، آپ کی ایک بیوی اس کو پورا کر سکتی ہے؟
اور ایک اور بات بھی دیکھی جا سکتی ہے کہ آج کے معاشرے میں جو بھی ڈلیوریاں ہو رہی ہیں آپ کی آپریٹڈ ہو رہی ہیں کوئی نارمل نہیں ہو رہی. نتیجہ کہ پہلے اس سے پہلے دور میں جب جائے نا، اب جب 4 شادیوں کی، آج جو آپ نے یہ بات کی کہ 98% شادی نہیں کرنا چاہتے، میں ان کی ریزن بتا رہا ہوں کیوں نہیں کرنا چاہتے. بھائی پہلی شادی کے اندر وہ اتنا خرچہ کر دیتے ہیں لڑکی والے لڑکے والے کہ اگلی شادی کے لیے کہتے ہیں توبہ جی ہم نے تو یہ کام ہی نہیں کرنا. آپ اندازہ لگائیں کیا پرانے دور میں معاشرہ ایسا تھا. میں آپ کو بڑا ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں، بڑا حیران کن واقعہ ہے رسول اللہ کے معاشرے کا. مدینہ کے اندر ایک صاحب رسول اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے. جب لائے تو اس کے ہاتھ میں مہندی لگی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ کل میں نے نکاح کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت مبارک ہو. پھر ایک لمبی تفسیر ہے. اب کوشچن میرا یہاں یہ ہے کہ مدینہ کے اندر ایک شادی کی تقریب ہو رہی ہے اور وہ شادی کی تقریب اتنی سادگی سے ہوئی ہے کہ اس نے رسول اللہ سے دعا بھی نہیں کروائی. کیا آج ہم تصور کر سکتے ہیں ایسے معاشرے میں؟ آج اگر ہمارا پیر کسی دوسرے شہر دوسرے ملک میں رہتا ہے تو ہم اس کو بلائیں گے. آج ہم پیسے دیتے ہیں اپنی بیٹی کی شادی کے اوپر، اپنے بیٹوں کی شادی کے اوپر، اپنے مہمانوں کو دعوت نامے کے ساتھ ٹکٹ بھیجتے ہیں جہاز کے کہ آپ آئیے. کون دوسری شادی کی سوچے گا؟ آپ مجھے بتائیں کون سوچے گا دوسری شادی کا؟ ہم اتنے اخراجات کر دیتے ہیں کہ شادی ہمارے لیے ایک عذاب بن گیا ہے. اسی طریقے سے بچے کی پیدائش، جو بچہ 2000-3000 روپے کے اندر ایک نارمل ڈلیوری ہوتی تھی، آج وہ 1,00,000-2 لاکھ روپے کے پیکیجز میں ہو رہی ہے. کون چاہے گا بچہ کرنا؟ تو حضور والا آج کا جو معاشرہ ہے وہ خراب اور منافقانہ اس لیے زیادہ ہو گیا ہے کہ آج ہم کیا کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم شادی کرنے کا دوسرا عمل کریں جو ہم نہیں کر سکتے، بالآخر مرد غیر اخلاقی غیر قانونی غلط رشتوں میں جا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ بجائے ذمہ داری سے بیٹر ہے کہ گرل فرینڈ پال لو. عورت کہتی ہے کہ اپنی حوث نکالنے کے لیے وہ غلط اپنے رستوں کی طرف جا رہے ہیں. یہ صرف اس معاشرے کی خرابی کی وجہ سے ہوا کیا ہے کہ ہم نے مٹیریلسٹک دور کے اندر اپنے آپ کو اتنا زیادہ لے کے چلے گئے ہیں کہ آج چھوٹی چھوٹی اور بہترین رسومات بھی ہمارے لیے وبال جان بن گئی ہیں. تو نہ تو اس وقت اس دور میں مرد 4 شادیاں کر کے 4 لوگوں کی کفالت کرتا تھا تو ان کو نہ میکڈونلڈ کا برگر کھلانا تھا، نہ ان کو آپ کا سفائر کے کپڑے دلانے تھے، نہ کھادی خاص کے کپڑے دلانے تھے، بلکہ ایک نارمل زندگی تھی. پھر ان کا اپنا کیا نام ہے، ان کی غذا کی وجہ سے ان کی ضرورت جسمانی تھی، ان کی ضرورت تھی، مردوں کی بھی ضرورت تھی، عورت کی بھی ضرورت تھی. لہٰذا وہ شادیاں اس دور کے اندر 4 ضروری تھیں. تو اسلام کے اوپر جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ ہر دور کے لیے ہے. تو وہ ہر دور کے لیے تھا تو اس دور کے لیے بھی ہے، اس دور میں بھی 4 لازمی ہے. تو اب کیا کریں کوئی؟ اب جو آپ نے یہ بات کہا لازمی نہیں ہے 4 کی صرف اجازت ہے. 4 شادیاں کرنا لازم نہیں ہے کہ ہر مرد 4 شادی کرے گا. آپ کو اجازت ہے کہ مثال کے طور پہ اگر آپ کو ضرورت پیش آئے کسی وجہ سے تو آپ کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ آپ کی بیوی اس قابل نہیں رہی ہے کہ وہ آپ کے ازدواجی حقوق ادا کر سکے، تو اب آپ کیا کریں گے ساری زندگی؟ کیا آپ اپنی نس کٹوا دیں گے؟ نہیں، آپ کو دوسری شادی کرنی ہے. مثال کے طور کے اوپر آپ کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے قرآن پاک میں بڑا واضح اس کے اوپر حکم ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم 1 کرو 2 کرو 3 کرو، مگر ضروری ہے کہ تم ان میں انصاف کر سکو. اور معلوم ہے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ آپ قربان جائیں، آگے اللہ نے فرمایا تم ان میں انصاف کبھی بھی نہیں کر سکو گے. اس لیے کہ آپ کو سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ کا دل ایک طرف نہ مائل ہو جائے تو آپ انصاف کر نہیں سکو گے. اگر نہیں کر سکتے تو 1 شادی کرو. تو اسلام تو آپ کو لمٹ کرتا ہے 1 کے اوپر، دوسری کی اجازت نہیں دیتا. تو 4 شادیاں کوئی فرض نہیں ہے ہمارے پاس. اور یہ ہے تو پرانے دور کے حالات میں اور آج کے دور کے حالات میں کمپیئر نہیں کرتے. اسلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اوور آل دیکھتے ہیں. یہ اس کی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے.